بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، گڈ آفٹرنون. مجھے آج انگریزی کا ہی لیکچر دینا تھا، لیکن جب میں پاکستان کے حالات کو دیکھتا ہوں، ناحق لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہمیں کب ہوش آئے گی؟ ہم کب ایک متحد مسلم قوم کی طرح بیہیو کریں گے؟ آپ کو معلوم ہوگا، جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، کہ کتنی قربانیاں دی گئیں، کن مشکلات میں سے گزرے، اور کس طرح ایک بوڑھے لیڈر نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو عملی شکل دی. علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا، اور اس سے پہلے سر سید احمد خان اور بہت سے لوگوں کی اس میں کنٹریبیوشن ہے. ہر مسلم اسکالر نے، ہر سیاسی لیڈر نے پاکستان بننے میں اپنا حصہ ادا کیا. میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، 9 سال کا ہوں گا. اب پاکستان بن گیا اور یہی مسلمانوں کی پناہ تھی. اب ہم پاکستان کے لیے روانہ ہوئے. سپہر کا وقت تھا اور ٹرین امرتسر کی طرف اور وہاں سے پاکستان کی طرف روانہ ہوئی. مجھے یہ باتیں کیوں کہنی پڑیں؟ آج پاکستان خون میں لت پت ہے. مسلمانوں کا خون بہا رہا. ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لیکن ہم تو پاکستان میں بھی اپنے نبی کی سنت پر اور ان کو قرآن پاک کی آیات اور اصولوں پر کان نہیں دھرتے. بڑا دکھ کا مقام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ذاتی حوالے سے کہ ہم جب چلے تو حالات بہت برے تھے. ہم ایک دیہات ہے سکھوں کا، جلیالہ گرودا. ہماری ٹرین رات کو 12 بجے وہاں رکی، اور اس قصبے کی یہ انفیمی یا وہ اس لیے نوٹوریس تھا کہ وہاں مسلمانوں کا قتل کیا جاتا تھا. آتے ہوئے راستے میں بھی کوئی 3-4 بجے کا ٹائم تھا، اور کھیتوں میں نے مسلمان مردوں، نوجوان عورتوں اور بچوں کی لاشیں دیکھی. ان کو کتے اور جانور کھا رہے تھے. انسانیت کو میں نے اتنا رسوا ہوتے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور آئندہ بھی شاید نہ دیکھوں. اللہ مجھ سے ایسے منظر سے بچائے اور آپ سب کو بچائے. قائد اعظم نے وہ کر دیا جو ناممکن تھا. یونانی زبان کی ایک کہاوت ہے، nothing comes out of nothing، کہ اگر کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں نکلتا. قائد اعظم نے پاکستان بنا کر اس کہاوت کو غلط کر دیا. پاکستان came out of nothing. 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان کا کہیں وجود نہیں تھا. ہاں لفظ تھے، لیکن کوئی علاقہ وہ نہیں تھا جسے ہم پاکستان کہہ سکتے تھے. تو قائد اعظم نے اور مسلمانوں کی قربانیوں سے یہ پاکستان وجود میں آیا. ہم روانہ ہوئے تو راستے میں گاڑی کو جلیالہ گرودا، یہ سکھوں کا گاؤں تھا، وہاں روک دی گئی گاڑی. 12 بجے رات کے روکی گئی، اور پلان یہ تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے. گناہ کیا تھا کہ ہم مسلمان تھے؟ گناہ کیا تھا کہ ہم نئے ملک پاکستان جا رہے تھے؟ گناہ کیا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا جائے گا، اسے آگے بڑھایا جائے گا. وہاں ہمارے ساتھ 8 یا 9 بلوچ رجمنٹ کے سپاہی تھے. انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا، اور اگر ہم شہید ہو گئے
تو پھر آپ کا ہم کیا ذمہ لے سکتے ہیں؟ بہرحال ہمیں ان پر یقین تھا. ان کے ساتھ 7 یا 8 ہندو سپاہی تھے. بہرحال وہاں گاڑی روکی اور بلوچ رجمنٹ کا جو میجر یا کیپٹن تھا وہ ڈرائیور کے پاس گیا اور پوچھا یہ گاڑی کیوں روکی، یہ تو پلان میں نہیں تھا. تو اس نے کوئی بہانہ کیا. بہرحال گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی. جب ہم امرتسر پہنچے تو وہاں سکھوں کی یہ گاڑی ابھی پاکستان سے آئی تھی. انہوں نے ہمیں دیکھ کر نعرے لگائے، پاکستان مرد آباد، نعوذ باللہ. مسلمانوں کو گالیاں دیں، قائد اعظم کو گالیاں دیں. بہرحال ہم گاڑی کے اوپر بیٹھے تھے، بارش ہو رہی تھی، ہم بھیگ رہے تھے، مگر ٹرین میں سے ان سپاہیوں کی ہدایت کے مطابق کوئی بندہ بات نہیں کر رہا تھا. اللہ اللہ کر کے گاڑی اٹاری اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں یہ پتہ چلا کہ انجن پاکستان کا آئے گا صبح، وہ ہمیں لے کے جائے گا. اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی اور میں 1.5 دن سے کال آف نیچر کا حکم نہ مانتے ہوئے گاڑی کے اوپر بیٹھا رہا. میری ماں تھی، اس کی گود تھی، میرا ایک بھائی تھا اور میرا ایک کزن تھا. یہ تینوں آج دنیا میں نہیں ہیں. میں آج دنیا میں ہوں اور میں آپ کو یہ قصہ بیان کر رہا ہوں. اس تاریخی، اٹ از اے ہسٹوریکل فیکٹ. جب ہم لاہور پہنچے تو ٹیلی فون اور باقی فیسلٹیز تو ہوتی نہیں تھی. جو پہلے ہمارے عزیز پہنچ چکے تھے ان میں سے ایک آتا تھا، گاڑی کو دیکھتا تھا، اور اگر گاڑی میں ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوں تو ہم چلے جاتے. اس طرح ہم پاکستان میں آئے. اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ایک ایسے ملک میں آ گئے ہیں جو محفوظ ہے. پھر کچھ عرصہ ہم لاہور رہے، لاہور کی مختلف علاقوں میں. پھر ایک دن ارادہ ہوا کہ اندرون پاکستان چلتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ گئے. گاڑی چلتی چلتی اکاڑا رکی اور ہم اکاڑے اتر گئے. اگر پہلے رک جاتی تو پہلے اتر جاتے، اگر آگے رکتی تو شاید ساحل. اس طرح اکاڑا ہمارا مسکن بنا. اب چونکہ جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی تو اسٹیشن کے پاس ایک درخت تھا. ہم 3 ماہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ رہے. بہرحال سیٹلمنٹ شروع ہوئی، ریہیبلیٹیشن شروع ہوئی، اور اس کا فارمولہ کیا بتایا گیا کہ آپ کلیم دیں گے اور آپ کی کوئی تصدیق کرے گا. اس ہندو کی پراپرٹی نے مسلمانوں کو جھوٹا کر دیا. وہ جو مہاجرین اور انصار کا ایک تاریخ میں تصور ملتا ہے وہ پہلے چند دنوں تو رہا، چند مہینے رہا، مگر بعد میں لوگوں نے پراپرٹی کے لیے جھوٹ بولا. جو زیادہ جھوٹ بولتا گیا وہ زیادہ پراپرٹی لیتا گیا. بہرحال سلسلہ چلتا رہا. قائد اعظم 1948 کو دنیا سے رخصت ہو گئے. جو ان کے ساتھ ہمارے بیوروکریسی نے کیا وہ بھی تاریخ ہے. ان کی ایمبولنس کراچی کے باہر کھڑی تھی. ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہوا یا کوئی خرابی ہوئی، مگر فاؤنڈر آف دا نیشن، فادر آف دا نیشن، قائد اعظم اپنی بہن اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے. بہن مکھیاں اڑا رہی تھیں مگر کوئی ان کی ایمبولنس کو لینے نہیں آیا. آخر وہ اپنے گھر پہنچے اور کچھ عرصے کے بعد he was a patient of tuberculosis. He died of that. That was the first death of the leader. There was some foul play جو وہاں اس وقت کی جو نوکر شاہی تھی انہوں نے کیا. پھر لیاقت علی خان کا جو حال ہوا آپ جانتے ہیں کہ انہیں لیاقت باغ میں راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا. پھر سلسلہ شروع ہوا وزراء کا. ایک وزیر آتا، وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین. پہلے تھے لیاقت علی خان، پھر ناظم الدین، پھر محمد علی چودھری، محمد علی بوگرا،
پھر آئی چندری گر، پھر سہر بردی، اور پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ نہرو ازراہ مذاق کہتا تھا کہ میں نے تو اتنی شیروانیاں نہیں بدلیں جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدلے۔ خدا خدا کر کے 9 سال میں پہلا آئین بنا، وہ آئین بھی پیرٹی کی بنیاد پر، جس کا ایک ہی وان تھا۔ مطلب مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، مغربی پاکستان کی کم تھی، لیکن فارمولہ یہ بنا کہ 50% ان کی سیٹس ہوں گی اور 50% ان کی سیٹس ہوں گی۔ یہ پہلا قدم تھا جو پاکستان کے ٹوٹنے کا باعث بنا۔ بہرحال اس آئین کے مطابق پہلے الیکشن 1958 میں ہونے تھے، مگر نہ ہوئے۔ پہلا مارشل لا لگ گیا ایوب خان کا، 10 سال رہا۔ 10 سال کے بعد دوسرا مارشل لا یحییٰ خان کا، وہ 2.5-3 سال رہا۔ پھر الیکشن ہوئے، اور الیکشن نے ثابت کر دیا کہ یہ 2 ملک تھے، ایک ملک نہیں تھا۔ آج کل میں منشور پڑھ رہا تھا، ریزولوشن آف پاکستان، اس میں 3 لفظ بڑے اہم تھے: انڈیپینڈنٹ، ساورن اور اٹونومس۔ مطلب یہ دونوں صوبے جو تھے، پاکستان اور ایسٹ پاکستان، مغربی پاکستان، انہیں اٹونومس، انڈیپینڈنٹ اور اٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ساورین ہونا تھا، یعنی ایک ڈھیلی ڈھالی کانفیڈریشن ہونی تھی۔ مگر ہم نے، مغربی پاکستان نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ 71 کے بعد لڑائی ہوئی، 70 کے بعد الیکشن نہ مانے گئے، الیکشن کا رزلٹ نہ مانا گیا۔ مغربی پاکستان کا ایک آدمی بھی مشرقی پاکستان سے منتخب نہ ہوا، اور مشرقی پاکستان کا ایک آدمی بھی مغربی پاکستان سے منتخب نہ ہوا۔ تو اب 58 سے 68 تک مارشل لا رہا، پھر ایک اور مارشل لا آ گیا۔ اس آئین میں لکھا تھا، باقاعدہ چینج ہونے کا طریقہ تھا، مگر اس سے ایوب خان نے اپنے ڈیپٹی مارشل لا، ڈیپٹی کمانڈر ان چیف کو کہا کہ اقتدار سنبھال لو، اور وہ تھے یحییٰ خان۔ 2.5-3 سال انہوں نے حکومت کی۔ پھر 70 کے الیکشن ہوئے، اور اس میں جو انتخابات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس پارٹی نے، جو مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی تھی، اس نے مشرقی پاکستان کو نہیں مانا، اور مشرقی پاکستان نے اس کو نہیں مانا۔ اختیارات کی تقسیم تھی، بہرحال پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس پاکستان میں ہمارے سپاہیوں کی بڑی بدنامی ہوئی، بڑی عجیب قسم کی کہانیاں سنائی گئیں۔ بہرحال ان حالات میں بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اس 70 کے الیکشن کے رزلٹ کی روشنی میں۔ جب وہ 77 تک پہنچے اور انہوں نے الیکشن کروائے، تو الیکشن کو نہ مانا گیا۔ دھاندلی کی بنیاد پر ان کی جگہ ضیاء الحق نے آیا، وہ بھی ایک اور مارشل لا لگا۔ اب ضیاء الحق نے 11-12 سال حکومت کی، اور وہ ایک ریش میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور پھر 68 بلکہ 78 میں بے نظیر آئی، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آتے گئے، اور بعد میں پھر ایک اور مارشل لا پرویز مشرف کا۔ تو مارشل لا نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اگر اس کی عمر 72 سال ہے یا 73 سال ہے، تو آدھا سے زیادہ پاکستان میں مارشل لا رہا۔ ڈیموکریسی ٹکڑوں میں آئی، کبھی 2.5 سال، کبھی 3 سال۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے نبی رحمت اللہ عالمین ہے، ختم نبوت ہمارا ایمان ہے،
مگر اس کو منوانے کے لیے یا نبی کو منوانے کے لیے کیا گلا کاٹنا ضروری ہے؟ کیا گاڑیاں چلانا ضروری ہے؟ ایک انگریز یا فرینچ کارٹونسٹ ہے، وہ کارٹون بناتا ہے، غلط کیا، بہت برا کیا، اس پر ہنگامے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ پارٹی نے، میں کہتا ہوں ان کا احتجاج ٹھیک تھا، لیکن وہ جس طرح افراتفری میں اور خون ریزی میں بدلا، وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر فرینچ کے ایمبیسڈر کو نکال دیتے ہیں تو کل کوئی انگریز کارٹون بنا دے گا، تو وہاں پھر مطالبہ آئے گا کہ یہاں کے سفیر کو نکالو، پھر کوئی امریکن کارٹونسٹ، پھر تو میں کہتا ہوں ہمارے نبی کو ان کا کردار اتنا بلند ہے اور ان کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے، رفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم تیرا ذکر بلند کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ اس کا ذکر بلند کرے تو یہ تاریخ ہے کہ جتنے لفظ اور کتابیں میرے نبی پر لکھی گئیں، اتنی کتابیں کسی شخصیت پر نہیں لکھی گئیں۔ ایک امریکن نے کتاب لکھی گریٹ 100 مین آف ہسٹری، تو وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی پہلی شخصیت ہے۔ نمبر 2 پہ اس نے موجز کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور نمبر 3 پہ کرائسٹ کو لکھا۔ بعض امریکنز نے اسے طنزاً کہا کہ کیا عربوں سے پیسے لے لیے ہیں؟ تو اس امریکن نے کہا میں تاریخ کے سامنے جواب دوں، تاریخ جس آدمی کو بڑا کر رہی ہے میں اسے کو کیسے چھوٹا کر دوں؟ میرے نبی وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے پیغام کو، اپنی باتوں کو، قرآن پاک کے اصولوں کو اور قرآن پاک کے احکامات کو عملی شکل میں مدینہ کی ریاست میں بدل دیا۔ اور سب سے بڑی بات انصاف تھی اور لوگوں کی قربت کا ذمہ دار نبی پاک، اور ان کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، دا بیسٹ ماڈل۔ پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں وہ جرائم ہوئے جو ہم نے سنے نہیں تھے۔ بچیوں سے زیادتی کی گئی، مردوں سے زیادتی کی گئی۔ میری ساس کہا کرتی تھی، مائی مدر ان لا، کہ جوان عورت پر تو پہلے 3-4 دن قبرستان میں بھی بھاری ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے سنا کہ قبرستان میں مری ہوئی عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ میری مدر ان لا سے ہی کہتی تھی۔ پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ جانوروں میں یہ سلسلہ نہیں ہے، کوئی جانور جانور جو بچی ہو یا بچہ اس سے زیادتی نہیں کرتا، اور اگر کوئی مادہ پریگننٹ ہو تو نر اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ حضرت الانسان ہے، احسن التقویم پر جسے بنایا گیا، اور وہ اسفل السافلین بن گیا۔ یہ لیکچر ابھی باقی ہے، تو اس کا باقی حصہ میں کل پیش کروں گا۔ اب میں اجازت لیتا ہوں، آپ میری باتوں پر غور کیجئے۔ میرے سامنے یہ واقعات ہوئے ہیں، گو میں بچہ تھا، لیکن جب میں بالغ ہوا تو یہ سارے واقعات میرے سامنے ہیں۔ میں کل یا پرسوں بتاؤں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، غریبوں کے ساتھ کیا کیا، مظلوموں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ کل
کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے۔ خدا حافظ، گاڈ بلیس یو، آئی ہوپ یو وڈ بی فاسٹنگ، اور اللہ کی برکات اور بینیڈکشن اور بلیسنگ یو مسٹ بی انجوائنگ۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ آپ کو خدا ہر طرح کی بلاؤں، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ کورونا وائرس کووڈ 19 سے اللہ ہماری قوم کو، پوری انسانیت کو نجات دے۔